अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की फ़ंडिंग को ममनुआ फ़ंडिंग करार दे दिया है। बराह रास्त ये लिखने से इज्तनाब किया है कि ये फ़ौरन फ़ंडिंग हुई है, लेकिन जो फ़ैसला किया है उसमें बहुत सारी जो बाहर की कंपनियां हैं उनके नाम दे दिए हैं, इंडिविजुअल्स के नाम दे दिए हैं और ये कहा है कि इन्होंने फ़ंडिंग की है तहरीक इंसाफ को, और हुकूमत पाकिस्तान को ये फ़ैसला भेज दिया है और ये कहा है कि अब वज़ारत दाखिला अप्रोप्रिएट स्टेप इस पर ले सकती है और उसके मुताबिक फ़ैसला कर सकती है। ये सारा मौजू कि ये जो फ़ैसला आया है ये क्या है, क्या PDM की तवक्कुआत इससे पूरी हुई हैं या इससे जो PTI के वकला इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये साबित हो गया है कि फ़ौरन फ़ंडिंग नहीं हुई थी और ये ममनुआ फ़ंडिंग थी, क्या वो जो बात कर रहे हैं ये इसी तरह रहेगी या आगे चलकर वफाकी हुकूमत इसमें कोई तब्दीली कर सकती है, इसका इम्पेक्ट क्या होगा पाकिस्तान की सियासत पर। और अभी तक जो जुमेरात को एहतजाज का फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, वो अभी तक वो कायम है। तो ये सारे जो मामलात हैं मैं अपने इस वीलॉग में आपको इसका ज़िक्र करूँगा। सबसे पहले तो फ़ैसले की तरफ आते हैं। जो फ़ैसला आया है उसमें ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 3 मेंबर्स का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला, और राजा सुल्तान सिकंदर जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया। जो पहला मुख्तसर फ़ैसला था उसके बाद 67 पेजेस का डिटेल्ड जो फ़ैसला आया उसका करक्स मैं आपको बताता हूँ, उसका लुब लुबाब मैं आपको बताता हूँ कि PTI ने 2008 से 2013 के दरमियान ममनुआ फ़ंडिंग जो है वो उन्होंने हासिल की है। बैरून मुल्क कंपनियों से भी पैसे आए हैं और इंडिविजुअल्स ने भी दी हैं, पैसे दिए हैं। और उसमें ये कहा है इलेक्शन कमीशनर ने कि जो 8 अकाउंट्स हैं वो तो शो किए गए, डिक्लेयर किए गए, लेकिन कुछ अकाउंट जो हैं PTI ने वो छुपाए हैं। और इसके अलावा जो एक बात जिसको इस वक्त अपोजिशन बड़ा इशू बना रही है वो ये कहा है कि जो बतौर पार्टी चेयरमैन जो एफिडेविट दिए हैं ममनुआ फ़ंडिंग के हवाले से, वो झूठे एफिडेविट दिए हैं इमरान खान साहब ने, और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक इमरान खान ने उन पर अमल दरामद नहीं किया। तो जो आज फ़ैसला दिया इलेक्शन कमीशन ने, मेरी नज़र में जो PDM चाह रही थी कि आप इमरान खान के बयान हल्फी के हवाले से ये कहें कि ये गलत उन्होंने बयान हल्फी दिए हैं ताकि उसको वो इस्तेमाल कर सकें और किसी अदालत में जाकर वो ये क्लेम कर सकें कि ये अब दयानतदार, सादक और अमीन नहीं रहे, तो इसलिए 62(1)(f) के तहत इन्हें आप डिस्क्वालीफाई करें। ये सब उनकी ख्वाहिशात हैं, ये सब उनकी जो वो चाहते हैं वो है, लेकिन पाकिस्तान के कानून और आइन की नज़र में ये ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने आज इंतहाई जानबदारी का मुजाहरा किया और बिल्कुल एक बेबुनियाद और ऐसा फ़ैसला दिया है जो बहुत ही जिसकी कमज़ोर फुटिंग है और जो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको उड़ा देगी। लेकिन इनकी जो शोकाज नोटिस इन्होंने दिया है और ये फ़ैसला वज़ारत दाखिला को भिजवाया कि इसके मुताबिक आप फ़र्दर कार्रवाई करें, तो हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं कि क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनियों की, जिस UAE की कंपनियां हैं, कनाडा की कंपनियां हैं, स्विट्ज़रलैंड की कंपनियां हैं, कि जी वहाँ से फ़ॉरेन फंडिंग आई, यानी वहाँ से आए जो इमरान खान साहब के गए PTI के अकाउंट में। तो अब ये साजिश ये हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो कंपनियां हैं उनका नेक्सस जोड़ा जाएगा किसी फ़ॉरेन गवर्नमेंट से, किसी फ़ॉरेन एजेंसी से, क्योंकि फ़ॉरेन फंडिंग वो है जो किसी गैर मुल्की हुकूमत से आए, किसी गैर मुल्की सियासी जमात से आए, किसी गैर मुल्की एजेंसी से आए। तो ये किसी ना किसी का नेक्सस जोड़ के एक झूठ का कारखाना ये बना के तो उस पर ये आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, और इसके लिए इनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं। और कल की जो मीटिंग है वो बड़ी अहम है इसमें, क्योंकि ये बता चुके हैं, और जो अभी तक नून लीग के लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू किया उसमें वो ये कह रहे हैं जी इमरान खान झूठा है, और जिस तरह नवाज़ शरीफ को आपने किया था डिस्क्वालीफाई, आप इसको भी डिस्क्वालीफाई करें, हम अदालत में जाएंगे कि ये तो 62(1)(f) इन पर अप्लाई होती है। लेकिन मैं आपको कानूनी हकीकत बताता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो 62(1)(f) का इतलाक़ उस हल्फनामे पे होता है जो आपने नॉमिनेशन पेपर देते
جب آپ نامزدگی دیتے ہیں، کاغذات جمع کرواتے ہیں، اس وقت جو آپ حلف نامہ دیتے ہیں وہ 62(1)(f) اس پر اپلائی کرتا ہے اگر آپ اس میں کچھ حقائق کو چھپائیں، اگر وہ اس میں آپ جھوٹ بولیں۔ تو نواز شریف نے اس میں جھوٹ بولا تھا، ان کا اپنا ایک ذاتی اکاؤنٹ جس کی بنیاد پر اقامہ لیا، اور وہ اقامہ اس لیے لیا کہ یہ نہ پتہ چل سکے کہ جو ٹیکس ڈیٹیلز ہیں، جو پیسے کی جو ڈیٹیل ہیں نواز شریف صاحب کی، وہ پاکستان کی حکومت کو نہ پتہ چل سکیں، اور اسی اکاؤنٹ سے رپورٹڈلی بہت سارا پیسہ گیا جس سے پراپرٹی بنائی گئی۔ تو وہ ایک ان کا پرسنل تھا ایفیڈیوٹ جو انہوں نے نامینیشن پیپرز جب دیے تھے اس وقت اس کو داخل کیا تھا۔ یہاں پر جو قانون تھا وہ یہ تھا کہ پارٹی کا ہیڈ ایک سرٹیفکیٹ دے گا۔ سب سے پہلے تو جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو بیان حلفی سے آپ تشبیہ نہیں دے سکتے، اینڈ سیکنڈلی وہ جو بیان حلفی وہ جو سرٹیفکیٹ تھا وہ ایک آڈیٹر انٹرنیشنل ریپیوٹڈ کی آڈٹ کمپنی کی رپورٹ کی بنیاد پر تھا کہ یہ اکاؤنٹ بالکل ٹھیک ہیں، تو اس کی بنیاد پر وہ سرٹیفکیٹ دائر کیا گیا تھا۔ اب اس میں آپ کو ایک بڑا اہم نقطہ جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے نااہل کیا تھا ایک ایفیڈیوٹ میں چیزیں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی جو جاب تھی یو اے ای میں اس کو نہیں ظاہر کیا تھا، تو اس پر انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا، لیکن وہ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور 3 ممبر بینچ تھا، جسٹس فیصل عرب سینئر ممبر تھے اس کے، وہ انہوں نے یہ فیصلہ لکھا، وہ ہیڈ بھی کر رہے تھے غالباً، جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس سجاد علی شاہ اس میں تھے۔ تو انہوں نے خواجہ آصف کو بحال کیا تھا یہ کہہ کر کہ غلطی اپنی جگہ پر، لیکن یہ بھی اسٹیبلش کرنا ضروری ہے کہ یہ غلطی بدنیتی کی بنیاد پر ہے۔ تو خواجہ آصف کی جو غلطی تھی جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا، وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایرر ہے یہ بدنیتی کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کی اور ریزنز ہیں، تو اس لیے ان کی جو ممبرشپ تھی وہ ریسٹور کر دی گئی قومی اسمبلی کی۔ تو اسی طرح یہ جو سرٹیفکیٹ دیے عمران خان صاحب نے، یہ اس آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پر دیے جنہوں نے اکاؤنٹس کو دیکھا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، تو انہوں نے سرٹیفکیٹ دے دیا، اور یہ کہیں پر بھی یہ ایفیڈیوٹ نہیں تھا، اور یہ کسی کورٹ آف لاء میں نہیں دیا گیا، کیونکہ الیکشن کمیشن کوئی کورٹ نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا فیصلہ جو ہے اس طریقے سے اس کو اس طریقے سے کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یو آر مکسنگ اورنجز اینڈ ایپلز۔ سرٹیفکیٹ بیان حلفی نہیں ہے۔ دوسری جو بات ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ جو ہے اس پہ شو کاز نوٹس ہے کہ آپ کے یہ فنڈز کیوں نہ کنفسکیٹ کر لیے جائیں، تو اس کو سپریم کورٹ جو عدالت میں پی ٹی آئی چیلنج کرنے جا رہی ہے، اور اس شو کاز نوٹس کو، اور اس کی بھی تفصیلات ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے آج جو بات چیت کی ہے اس کے مطابق۔ لیکن آج جو ایک بڑی بات تھی، یہ توقع کی جا رہی تھی، کچھ میڈیا کے اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ شاید اپنی جو ان کی جورسڈکشن ہے اس سے بہت زیادہ بڑھ کر چیف الیکشن کمشنر جو ہیں خود ہی یہ نہ فیصلہ کر دیں کہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے تحریک انصاف کو، لیکن اس فیصلے سے تو وہ رک گئے۔ شاید اس کی وجہ وہ پبلک پریشر تھا کہ جس میں یہ تھا رپورٹس کے لوگ ابل پڑیں گے، اور عمران خان صاحب نے احتجاج کا بھی اعلان کیا ہوا ہے، لیکن بدنیتی انہوں نے یہ کی کہ اپنے فیصلے میں ایسی چیزیں ڈال دیں، ایسے الفاظ استعمال کیے، مثلاً ان کو کوئی یہ حق نہیں تھا یہ کہنے کا کہ بیان حلفی جھوٹا ہے۔ اس طرح کی لینگویج جو ہے وہ بائسز شو کرتی ہے۔ دے کوڈ ہیو سیڈ کہ جو سرٹیفکیٹ آئے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ ان کانفلکٹ ہیں فیکٹس کے، وہ میچ نہیں کرتی، لیکن کیونکہ عمران خان کو پن پوائنٹ کرنا تھا، نشانہ بنانا تھا، اس لیے انہوں نے یہ لکھا کہ عمران خان کا بیان حلفی جھوٹا ہے، تاکہ سیاسی طور پر میڈیا پر ایک کیمپین کی جا سکے کہ عمران خان جھوٹا ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑی جو پرابلم ہے، جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، جو حکمران اتحاد ہے، کہ وہ عمران خان صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے، لوگ اس پر یقین کرتے ہیں کہ وہ ایماندار آدمی ہے، تو ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں اور وہ ایماندار نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے ان کو میٹر بنا کے دیا ہے، بہت ساری چیزیں بنا کے دی ہیں۔ وزارت داخلہ اور حکومت پاکستان یہ تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ جو باہر کی کمپنیاں ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی نیکسس جوڑ کے ایک کوشش کریں گے کہ یہ فورن فنڈنگ میں آ جائے، امکان اس کا نہیں ہے، فوٹنگ بڑی کمزور ہے، عدلیہ موجود ہے، کیونکہ یہ فیصلہ بھی جو ہے یہ سپریم کورٹ سے اڑ جائے گا، یہ سسٹین نہیں کر سکتا۔ تو آج
عوامی پریشر کی وجہ سے لوگوں کا جو عمران خان سے جو محبت ہے اور جو تبدیلی چاہتے ہیں، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر کچھ غیر قانونی کام ہوا تو لوگ اس کو ریزسٹ کریں گے، تو وہ الیکشن کمیشن جو پہلے شاید یہ سوچ رہا تھا کہ ہم فوراً فنڈنگ قرار دے کے خود ہی پابندی لگا دیں، اب شاید انہوں نے اپنا جو پلان ہے وہ چینج کر کے تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف راجہ سلطان سکندر نے یہ بال پھینکی ہے کہ لو جی یہ میں آپ کو بنا کے دے رہا ہوں، آپ اب اپنی ہمت دکھا لیں اور مسل دکھا لیں، میں تو شاید اس سے زیادہ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اپنے گھر بھی جانا ہے۔ خوف زدہ تھے، آج فول پروف سیکورٹی اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ یہ اس وقت کی سچویشن ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے یہ حکومت کیا کرتی ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر مین سٹریم میڈیا جو ان کا ہے اس پر ایک طوفان ہے کہ عمران خان کا جھوٹ ثابت ہو گیا، عمران خان کا جھوٹ۔ پاکستان میں کوئی شخص اس پہ یقین نہیں کر رہا، پاکستان میں کوئی بچہ بھی اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو ریلا ہے عوامی ریلا تحریک انصاف کا، وہ اس کو روکنے کی یہ جو آج جو کوشش تھی بند باندھنے کی، ریزہ ہو گئی ہے۔ اور میں انشاءاللہ آپ کو اگلی جو تفصیلات ہیں وہ اگلی ویڈیو میں دوں گا۔ اسٹے ٹیون ٹو آور چینل، جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ نگہبان۔